اور فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا۔ چوتھا حق قرآن مجید کا ہے اس پر عمل کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھے گا، سمجھے گا تو عمل کی باری آئے گی۔ جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، بھی عمل کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ جب اس کا ترجمہ جب اس کو معلوم ہوگا، اس کا مفہوم جب اس کو معلوم ہوگا تو یقیناً وہ نماز کو قائم کرے گا، نماز پڑھے گا۔ عمل کرنے قرآن کے چوتھے حق میں دو قسم کے عمل دو قسم کے، ایک انفرادی عمل ہے، دوسرا اجتماعی عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک احکامات وہ ہے جس کو انسان اپنے انفرادی اعتبار سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ انفرادی عمل جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرو۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن مجید بتاتا ہے۔ اس پر انفرادی عمل یہ ہے کہ چلتے پھرتے 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے اللہ کا صدقہ و خیرات کر دیا، کسی ضرورت مند محتاج کی مدد کر دیا، کسی ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کر دیا، یہ کیا ہے؟ انفرادی عمل۔ اجتماعی عمل قرآن میں ایسے احکامات ہیں جس پر اجتماعی اعتبار سے عمل ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، مگر زکوٰۃ کی شکل میں اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں سے، امیر مسلمانوں سے ان کی بچت کا سال بھر کے بعد بچت کا 2.5% لے کر مسلمان غربا میں بانٹا جاتا ہے، یہ اجتماعی عمل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، ایک انسان نوافل اور سنت انفرادی پڑھے گا، اور جب اجتماعی کی باری آئے گی تو جماعت بنا کر جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں وہ اجتماعی عمل ہے۔ تو عمل میں جو چوتھا حق ہے، عمل میں انفرادی ہے اور اجتماعی ہے۔ اور پانچواں حق اس قرآن مجید کا ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کتنے بنیادی حقوق ہیں اور کتنے مسلمان ان سے بالکل عادی اور کوڑے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں سوائے پہلے حق کے ایمان لانا۔ وہ دل و جان سے مانتے کہ اللہ کی کتاب ایمان لائے ہوئے ہیں، باقی کے سارے حقوق غائب ہیں۔ پانچواں حق ہے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس میں بھی انفرادی اور اجتماعی ہو سکتا ہے۔ انفرادی اعتبار سے قرآن مجید کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، اجتماعی اعتبار سے جس پر آج الحمدللہ ہم آپ کر رہے ہیں قرآن مجید کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، یہ پانچواں حق ہے۔ اس میں دعوت و تبلیغ آتی ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے قرآن مجید کے 5 حق۔ اب آئیے قرآن مجید کی جو فضائل ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو ہم جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 57 اور 58، 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، سمجھنے کی آیت ہے۔ یا ایھا الناس، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 57، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انگریز بات کریں، اے انسانوں۔ قرآن مجید ہے عربی میں، اور کن کے گھروں میں ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں۔ کتاب کس کی؟ اگر مسلمان سے پوچھا جائے کتاب کس کی ہے تو بڑے حق کے ساتھ حق جبلا کے کہیں گے یہ کتاب مسلمانوں کی ہے۔ کہتا ہوں اگر کتاب مسلمانوں کی، صرف مسلمانوں کی ہوتی تو اس میں جہاں کہیں ہوتا یا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون، یہی ہوتا ہے نا۔ اس میں یا ایھا الناس کہتی ہے اے انسانوں، معلوم ہوا کہ قرآن کو اللہ تبارک نے جو نازل کیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں سے بھی براہ راست مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم
موعظۃ من ربکم، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس موعظہ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی نصیحت؟ قرآن مجید۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ رب سے مسلمانوں کا رب ہے؟ نہیں، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے۔ اس طرح مسلم اور غیر مسلم دونوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نصیحت ہے۔ اب آپ سوچیے نصیحت کب حاصل ہوگی؟ نصیحت کب حاصل ہوگی؟ اس مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ایسی زبان میں تقریر کروں جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح ایک مالک اپنے نوکر کو ایسی زبان میں بات کرے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ حکم دے کہ میرے لیے ایک گلاس پانی بھر کر لا، کیا وہ غلام اس کی بات پر عمل کر سکتا ہے؟ بات سمجھ گئی؟ ایک مالک اپنے نوکر کو، اپنے غلام حکم دے رہا ہے کہ جا میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آ۔ اب اس غلام کو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، کیا وہ غلام اپنے مالک کی بات پر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو زبانی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح عربی جو زبان ہے ہم عجمیوں کے لیے انوکھی زبان ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اس کا گرامر میں سیکھا جائے، اس کے ماحول میں اٹھایا اور بیٹھانا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کتاب ہم پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نصیحت ہے سمجھنے کے لیے، معلوم ہے کہ سمجھنے کے بعد ہی نصیحت ہے۔ اے انسان، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے یعنی کہ قرآن، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے۔ شفا مطلب بیماری